بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں وومن یونیورسٹی ملتان کی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت کانفرنس میں مجھے شرکت کا موقع دیا۔ خصوصی طور پر ڈاکٹر کلثوم پراچا صاحبہ کا اور ڈاکٹر مکیہ صاحبہ کا مشکور ہوں۔ گفتگو کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حوالے سے جو گفتگو کا محور ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس دور کے جو بڑے بڑے انقلابات ہیں ان میں ایک سب سے بڑا انقلاب کہا جا سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ یا یہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہے، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اگر آپ فوائد گنوانے بیٹھ جائیں تو ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے آتی ہے، اور نقصانات گنوانے بیٹھ جائیں تو ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اور ہم بطور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا میڈیا ہمارے سامنے ہے تو کسی طرح ہم یوں کریں کہ اس میڈیا کو اخلاقی جو حدود و قیود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں۔ یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اخلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ جو جدید دنیا ہے اور جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے، میری مراد امریکہ ہے اور یورپ ہے، اس میں اگر آپ 30-40 سال پہلے دیکھیں تو وہ باتیں جو آج نارمل شمار ہو رہی ہیں 30-40 سال پہلے وہ بہت گھناؤنے اور سنگین جرائم شمار ہوتے تھے۔ ہم جنس پرستی کو لے لیں، قوم لوط کے عمل کو لے لیں، 70 کی دہائی میں یہ ایک بہت ہی بری عادت اور ایک جرم شمار ہوتا تھا، لیکن آج دیکھیں تو یہ بالکل نارمل ہو چکی ہیں۔ سن 2015 میں امریکہ میں ہائی کورٹ نے حکم دے دیا کہ دستور میں ہم تبدیلی کر کے اس کو بالکل نارملائز کر رہے ہیں، یعنی اب آپ اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے، اعتراض کریں گے تو آپ پر مقدمہ ہوگا۔ تو ہماری اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ کون سے ایسے اخلاق ہیں کہ جو صحیح ہیں تو قیامت تک ان کو صحیح ہونا ہے، کوئی دنیا کی پارلیمنٹ یا لوگوں کا ہجوم جمہوریت کے نام پہ ان اخلاق کو تبدیل نہ کر پائے۔ اچھے ہیں تو قیامت تک اچھے ہیں، برے ہیں تو قیامت تک برے ہیں۔ دراصل یہ سوال ایک صحابی نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا کہ یا رسول اللہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یعنی ہم کیسے تمیز کریں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھائی تو اچھے اخلاق کا نام ہے کہ آپ کس طرح معاملہ کرتے ہیں لوگوں سے، کس طرح ملتے جلتے ہیں، اور برائی یہ ہے کہ آپ جب اس کو کریں تو آپ کے دل میں یہ احساس ہو، یہ فیلنگ ہو کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب یہ فیلنگ آئے دل میں تو پھر آپ سمجھ جاؤ کہ یہ کام برا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کو پہچان لوں گا جو اس طرح آئیں گے کہ ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ جب تنہائی میں ہوں گے تو اپنے رب کی حرام کردہ چیزوں کی لاج نہیں رکھتے ہوں گے، پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ یعنی جب وہ دنیا میں تھے تو تنہائی کے جرائم میں مبتلا تھے۔ اب اس زمانے میں تنہائی کے جرائم کا تصور تو ذہن میں نہیں آتا، لیکن اس زمانے میں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جتنی زیادہ تنہائی میں ہوں گے اتنا زیادہ ایک برائی کی دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ میری مراد سوشل میڈیا سے۔ تو اسلامی معیار یہی ہے اخلاق کے حوالے سے، ان کے اچھے اور برے ہونے کے حوالے سے، کہ جو اخلاق اللہ اور اس کے رسول نے اچھے قرار دیے ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو اخلاق اللہ اور اس کے رسول نے برے قرار دیے ہیں وہ برے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کی جو برائیاں ہیں ان کی ایک طویل لسٹ ہے، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ بھئی کس طرح ہم
نبوی اخلاق کے تحت رہتے ہوئے سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی جو برائیاں ہیں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن 4-5 جو میجر ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم کس طرح سیرت مطہرہ سے اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں، سیرت مطہرہ کی روشنی میں کس طرح ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں ان برائیوں کے باوجود، ان برائیوں کو بچتے ہوئے۔ تو سب سے پہلی جو برائی ہے سوشل میڈیا کی، اور بہت پاورفل ہے، وہ ہے جھوٹی خبریں پھیلانا۔ یعنی یہ میڈیا ایسا ہے کہ سچ کو بہت احتیاط سے اور خوبصورتی سے سچ بولنے سے پرہیز کرتا ہے، جھوٹی خبر پھیلا دیتا ہے، اور اس طرح پھیلتی ہے جیسے جنگل کی آگ پھیل رہی ہو۔ سیرت مطہرہ میں اس کا کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، اے اہل ایمان، جب کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں پچھتاتے پھرو۔ یعنی ہمارا جو دین ہے اس کا تقریباً 50% خبر کے اوپر بنیاد کر رہا ہے۔ میرا اشارہ حدیث کی طرف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ روایت ہے نا، اور روایت ایک خبر ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو روایت صحیح ہے، اگر وہ خبر جھوٹی ہے تو روایت ضعیف ہو جائے گی، من گھڑت ہو جائے گی، موضوع حدیث ہو جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی آپ دیکھیں، نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین آپ کا لقب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سچ بولو، کیونکہ سچ جو ہے آپ کو اچھے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، اور اچھے اعمال جنت کی طرف۔ جھوٹ کو اوائڈ کرو، جھوٹ آپ کو برے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، اور برے اعمال آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے سوشل میڈیا کی کہ یہ جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، اور کس طرح سیرت مطہرہ نے اس کو ٹیکل کیا ہے۔ دوسری جو اس کی خصوصیت ہے برائی میں، وہ ہے کردار کشی۔ یعنی آپ ایک شخص کو جو شریف آدمی ہے، آپ اس کو سالوں سے بطور شریف آدمی کے جانتے ہیں، نیک آدمی کے جانتے ہیں، اور وہ حقیقتاً نیک آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن اچانک سوشل میڈیا پہ خبر آتی ہے کہ یہ اس کے کرتوت ہیں، اور ہم سب حیران ہوتے ہیں کہ اچھا، یہ تو ہم اس کو اتنا نیک سمجھتے تھے، یہ تو یوں نکلا۔ اور وہ جھوٹی خبر ہوتی ہے، اصل میں وہ بیچارہ نیک ہی ہوتا ہے، شریف ہی ہوتا ہے، لیکن ایک پوری کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہوتی ہے قصدن۔ اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے سیرت مطہرہ میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی تعریف فرمائی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے بھائی میں جو بات میں اس کے خلاف کر رہا ہوں واقعی وہ خامی موجود ہے تو کیا تب بھی میں غلط ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، غیبت تو وہی ہے جو سچ ہوتا ہے، جو آپ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے بولتے ہیں، ایک سچ بات ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں پھر تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ تو پھر بہتان ہو گیا، آپ نے اس پر جھوٹے الزام لگائے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ غیبت سچ ہے، بہتان جھوٹ ہے، اور دونوں حرام ہیں۔ تیسری جو خصوصیت ہے اس میڈیا کی، برائیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے دھوکہ، فراڈ اور اپنی شخصیت کو چھپانا۔ یعنی دھوکہ فراڈ تو ایک علیحدہ موضوع ہے ہی، لیکن ایک بہت ہی یہ گھناؤنا فعل ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پر کیا جاتا ہے کہ انسان ہے کچھ اور وہ کچھ بن کے بیٹھا ہوا ہے، مرد ہے عورت بن کر بیٹھا ہوا ہے، خاتون ہے وہ مرد بن کر بیٹھی ہوئی ہے، خاتون بوڑھی ہے جوان بن کر بیٹھی ہوئی ہے، یا مرد بوڑھا ہے جوان بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر جب آپ اپنی شخصیت کو چھپاتے ہیں تو اس سے پھر ایک اور بیماری کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، ایک اور برائی کی طرف، وہ ہے غیر ذمہ دارانہ گفتگو۔ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پہچان نہیں رہا تو پھر آپ ایک بے لگامی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی کس کو کیا پتہ میں کون ہوں، اور پھر جو منہ میں آئے کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اس کا حل ہمارے دین نے یہ دیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی فرمائیں گے، جو کچھ بھی کہیں گے، جو کچھ بھی لکھیں گے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ اگر یہ سب کچھ لکھنے کے بعد، کہنے کے بعد کہیں گے جی میں ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اللہ کے یہاں سے تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی، وہ تو پرماننٹ ہے، لکھی گئی۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کا نفس اس کے ساتھ کیا وسوسے کرتا ہے، وہ دل میں کیا باتیں کرتا ہے، ہمیں وہ بھی پتہ ہے، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا یہ براہ راست علم تو ہے ہی، اس کے علاوہ ہم نے ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہوئے ہیں، وہ ہر اس کی بات ثبت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. ایک دائیں بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے، منہ سے وہ ایک لفظ نکالتا ہے تو لکھا جاتا ہے. تو یہ جو اللہ نے ثبت کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے، یہ آپ ہسٹری ڈیلیٹ کرنے سے تو ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے. ہاں اگر توبہ کرتے ہیں آپ تب اللہ کی کتاب سے بھی وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے جب ہم کوئی کامنٹ کریں، کوئی تبصرہ کریں، کوئی بات کریں، کہ یہ ہم اصل میں اپنا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں اور یہ ڈیلیٹ ہونے کے قابل نہیں ہے، الا کہ آپ پچھتائیں اور اللہ سے توبہ کریں. اس کے بعد ایک اہم اس کی خصوصیت ہے، بری خصوصیت، وہ ہے نفرت پھیلانا، نفرت انگیزی پھیلانا. کوئی شخص ہے وہ انفرادی طور پر دوسرے کے بارے میں لکھی جا رہا ہے، نفرت انگیز بیانات دے رہا ہے. کوئی سیاسی پارٹی ہے وہ دوسری سیاسی پارٹی کے بارے میں بولی جا رہی ہے. کوئی مذہبی جماعت ہے وہ دوسری مذہبی جماعت کے خلاف بول رہی ہے مسلسل. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو امت کا تصور ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان تو در حقیقت وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. تو یہاں تو محفوظ نہ رہے تو پھر ہمیں اپنے اسلام کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. تو یہ ہمیں ایک تنبیہ فراہم کی جاتی ہے سیرت مطہرہ میں سے کہ آپ جس کے بعد کوئی بات کریں کسی کے بارے میں، وہ فرد ہو یا جماعت ہو یا ملک ہو، آپ سوچ سمجھ کر بات کریں. اس کے بعد ایک اہم چیز ہے جو میرے خیال میں سب سے اہم ہوگی، جو اس میڈیا کی خصوصیت ہے، بری خصوصیت، وہ ہے پرائیویسی کی پامالی. پرائیویسی جو ہے ہر بندے کا حق ہوتا ہے کہ اس کی پرائیویسی ہو. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس کی پرائیویسی میں آپ مداخلت کریں. اس کو سیرت مطہرہ نے کس طرح ٹیکل کیا ہے؟ ایک طرف ہمیں قرآن مجید کی آیت ملتی ہے سورہ مائدہ کی، اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں قصاص میں. فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کہ ہم نے کتاب میں ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر کے اندر جھانکتا ہے گھر والوں کی اجازت کے بغیر، اور گھر والے اس کی آنکھ میں کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں، اس کی آنکھ ضائع کر دیتے ہیں، تو گھر والوں پر کوئی قصاص نہیں، کوئی دیت نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی آنکھ جو ہے کتنا بڑا اثاثہ ہے، اس کا کتنی حفاظت کرتے ہیں ہم اپنی آنکھ. لیکن جو شخص اس گھٹیا حرکت سے اپنی آنکھ گنوا بیٹھتا ہے، کسی کی پرائیویسی کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے اور گھر والے اس کی آنکھ ضائع کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث سے اس آیت کی تخصیص فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ آیت بھی نافذ نہیں ہوگی. اس کی آنکھ جو ہے وہ ضائع شمار ہوگی، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے. تو ناظرین کرام، یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، بری خصوصیات عرض کی ہیں، ساتھ میں ہمارے پاس حلول ہیں سیرت طیبہ سے موجود ہیں، ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے. تو جو گفتگو میری ہے اس کا خلاصہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ جو بات بھی ہم کریں اس میڈیا پہ، سب سے پہلے اس کی تصدیق کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے. نہیں، جو بھی بات آ رہی ہے اس کو آپ فارورڈ نہ کریں. اکثر حدیث آتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے،
اور ساتھ میں ایک دھمکی بھی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو فارورڈ نہ کیا تو آپ کو یہ نقصان ہو سکتے ہیں، اور فارورڈ کیا تو یہ آپ کو جو ہے وہ فائدے ہو سکتے، ان پہ آپ کان نہ دھریں۔ حدیث آپ وہی فارورڈ کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ واقعی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنی جگہ جہنم میں خود بنا لے، آپ اس حدیث کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ جو بات بھی آپ فارورڈ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، تصدیق کریں کہ یہ بات، یہ خبر، یہ حدیث، یہ قول اوتھینٹک ہے، صحیح ہے۔ دوسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بات آپ فارورڈ کریں وہ مثبت ہو، خیر خواہی پر مبنی ہو، اور اس میں حکمت ہو، دانائی ہو، کسی کی اس میں عزت نفس کو آپ مجروح نہ کر رہے ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کامنٹ کرتے ہیں، جو بھی تبصرہ کرتے ہیں، جو بھی آپ بات کرتے ہیں اس کو لکھتے وقت یہ یقین رکھیں کہ آپ اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے آپ ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب سے یہ ڈیلیٹ نہیں ہو پائے گی، الا ہے کہ آپ اس پر سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔